بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. محترم سامعین، مختصر تفسیر ان آیات کی اس طرح ہے: ان منافقین نے ان صحابہ کرام کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے محروم تھے. اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے. اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں 137 نمبر کی آیت میں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. زید بن اسلم رضی اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے کہ منافقین کہتے تھے کیا ہم اور وہ انہی کے ایک ہی طریقے پر ہو جائیں، حالانکہ وہ تو بیوقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا سن لو، بے شک یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کس قدر ضلالت و جہالت میں مبتلا ہیں. اس سے بڑھ کر ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اس سے مومن اپنے مال غنیمت میں انہیں بھی شریک کر لیں. پھر جب یہ اپنے شیطانوں یعنی اپنے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. شیطانوں سے مراد سرداران قریش و یہود اور بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکوں اور منافقوں کے سردار ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان انسانوں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انعام میں. اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں شک کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، انہیں دنیا میں ذلت و حقارت میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں ان کے ساتھ مذاق یہ ہوگا کہ مومنین جب اپنا نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقین کا نور بجھ جائے گا اور ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ان کا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، آج بھی مومنین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، احادیث نبیہ پر عمل کرتے ہیں، تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان سے دل لگی کی جاتی ہے، ان کے کپڑوں سے دل لگی کی جاتی ہے، ان کی داڑھی وغیرہ سے بھی دل لگی کی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں، مومنین جب اپنا نور لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ظلمت میں بھٹکتے رہ جائیں گے، اندھیرے میں، تو وہ مومنین کو پکار پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو کہیں گے ہاں تھے، مگر تم نے نفاق کر کے اپنے آپ کو بلا میں ڈالا، اور تم تو ہماری ہلاکت و تباہی کا انتظار کرتے تھے، دل سے ہمارے خیر خواہ نہ تھے، اللہ اور رسول کی طرف سے تم کو شک ہی رہا۔ محترم سامعین، وَيَمُدُّهُمْ کے معنی یہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ابن جریر رحم اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہمیں مہلت دے کر اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر، یعنی ان کی سرکشی و شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون کے معنی یہ ہیں یہ اپنی گمراہی و کفر میں بہکے پھر رہے ہیں، جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ حیران و پریشان ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ ضلالت و کفر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو رشد و ہدایت کو دیکھ ہی سکتے ہیں، نہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، منافقوں نے ہدایت سے روگردانی کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہے۔ محترم سامعین، ابن عباس، ابن مسعود، بہت سے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ضلالت کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو ترک کر دیا۔ آج بھی ہدایت کی باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، برائی باتوں کو بہت پسند سے سنتے ہیں، شوق سے اس پر عمل کرتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو ترک کرتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت کو پسند کر لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ بڑی ہی بری تجارت تھی یہ، اور بڑی ہی بری چیز انہوں نے خریدی اور بڑی ہی قیمتی چیز کو ضائع کر دی۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یہ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یا انہوں نے ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی۔ اس تجارت میں ان کا سودا نفع بخش ثابت نہ ہوا۔ ابن جریر رحم اللہ نے قتادہ رضی اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے خود دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہدایت سے خارج ہو کر ضلالت کی طرف چلے گئے۔ جماعت کے بجائے افتراق و انتشار کو انہوں نے اختیار کیا، امن کے بجائے خوف سے دوچار ہوئے، سنت کے بجائے انہوں نے بدعت کو اختیار کر لیا۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ دنیا میں تو نفاق کے ذریعے سے انہیں فائدہ حاصل ہوتے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ جب اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے والی تجارت بتا دیا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بدنصیب لوگ تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہ تھے۔ منافقین کے اندر سے یہ صلاحیت ہی مسلوب تھی کہ وہ نفع و نقصان،
خیر و شر، نور و ظلمت، ہدایت و گمراہی میں تمیز کر پاتے۔ محترم سامعین، آج بھی ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرے، خیر و شر کی تمیز کرے، نور و ظلمت، ہدایت و گمراہی میں تمیز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہر طرف ماحول برائی کی طرف آمادہ کرنے پر تلا ہے۔ نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو ہر طرف سے، چاروں طرف سے برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں نور کو یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کی سخت ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔